السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سب سننے والوں کو اپنی امان میں رکھے۔ وعلیکم السلام، آمین ثم آمین۔ آج ہم کچھ ایسی فکر انگیز باتوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہمارے سامنے آئیں۔ ان کا محور ہے زندگی کے چیلنجز، مشکلات کا سامنا اور سب سے بڑھ کر کبھی ہمت نہ ہارنے کا جذبہ۔ جی خاص طور پر یہ ایک خیال کہ اصل شکست حالات سے نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ ہے جو انسان خود اپنے اندر قبول کر لیتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ گہری سچائی کہ انسان تبھی ہارتا ہے جب وہ خود ہار مان لیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ جو مختلف زاویوں سے سامنے آئی ہے ہمیں کیسے طاقت دے سکتی ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے کامیابی اور ناکامی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں ایک جگہ یہ نقطہ نظر ملا کہ کوئی بھی بڑا مقصد ہو، اس کے لیے مزاحمت یعنی ریزسٹنس اور ناکامیوں کا سامنا یہ تو لازمی ہے۔ جی ہاں، کوئی بڑا کام بغیر چیلنجز کے، بغیر مایوسیوں کے نہیں ہوتا۔ اور یہ ناکامیاں، جیسا کہ ایک اور جگہ اشارہ ملتا ہے، یہ دراصل خود کو گہرائی سے جانچنے کا، اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کا ایک قیمتی موقع ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، ان سے سیکھ کر، اپنی کمزوریوں کو سمجھ کر، انسان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ واہ، ایک جگہ کرکٹ کی مثال بھی تھی، بڑی دلچسپ لگی مجھے، جی کہ آپ کریز تک پہنچے اور پہلی ہی گیند پر آؤٹ، واپس پویلین، کیسے مایوسی ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں کہ آپ آؤٹ ہوئے، اصل بات یہ ہے کہ اس تجربے سے سیکھا کیا، اگلی باری کے لیے تیاری کیسے کی۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ جب آپ گر کر اپنی غلطیوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں تو آپ صرف اٹھتے نہیں ہیں، آپ پہلے سے زیادہ پختہ، زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ جدوجہد ہی تو انسان کو بناتی ہے۔ اور اکثر جو چیز ہمیں انسان کو آگے بڑھنے سے سب سے زیادہ روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ناکامی کا خوف ہے۔ ہاں، ایک تجزیے میں اس پر بہت زور تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈر ہماری صلاحیتوں کو جیسے جکڑ لیتا ہے۔ بالکل، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مقام کے بھی آپ کہیں خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بے شک۔ اس میں بے پناہ طاقتیں رکھی ہیں جو اکثر چھپی رہتی ہیں، اور یہ طاقتیں، جیسا کہ مختلف خیالات میں اشارہ ہے، یہ مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنے سے ہی باہر آتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا پیغام بھی تو یہی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ ان کے دلوں سے خوف نکال دیتا ہے۔ بالکل۔ عزت اور ذلت وہ بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر لوگوں کی باتوں سے یا ناکامی سے گھبرانا کیسا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بڑا خواب دیکھتے ہیں، بڑا کام کرنے نکلتے ہیں، وہ ان خوفوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ نہ ناکامی کا ڈر، نہ لوگوں کی پرواہ، نہ یہ فکر کہ رزق کہاں سے آئے گا۔ ان زنجیروں کو توڑے بغیر اونچی اڑان ممکن ہی نہیں۔ اور جیتنے کے لیے یہ بات بھی کئی جگہ آئی، سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ یقین، یقین، خود پر یقین۔ کیا آپ جیت سکتے ہیں؟ یہ سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں ہار گیا تو یہ تو پہلے ہی کمزور کر دیتی ہے۔ یقیناً، اور اس یقین کے ساتھ ساتھ آتی ہے مسلسل کوشش، جدوجہد۔ قرآن کریم میں بھی تو وعدہ ہے نا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ جی بالکل۔ تو یہ مسلسل محنت، گر کر دوبارہ اٹھنا، یہی تو اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے بالکل برعکس کچھ لوگ صرف آسان راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جیسے بس ایک محفوظ سی نوکری مل جائے۔ ہاں، یہ سوچ۔ اس پر تنقید بھی تھی کہ یہ رویہ انسان کی جو اصل صلاحیتیں ہیں نا، ان کو زنگ لگا دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو بنیادی نقطہ وہ بار بار وہی سامنے آتا ہے جو ایک مشہور قول بھی ہے، "You only lose when you give up"۔ آپ صرف اور صرف تب ہارتے ہیں جب آپ ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ جب تک دماغ نہیں مانتا۔ جب تک دماغ ہار نہیں مانتا، آپ میدان میں ہیں، آپ لڑ رہے ہیں۔ واہ۔ اور کچھ نیا کرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا کہ دوسروں کے بنائے ہوئے گھسے پٹے راستوں پر چلنا ضروری نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ اکثر تو نئے راستے بنانے پڑتے ہیں، تراشنے پڑتے ہیں۔ بالکل۔ نئی سوچ، نئے آئیڈیاز، یہ آزاد ذہن کی پہچان ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ غلام ذہن تو صرف تقلید کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ صحیح۔ اپنے آئیڈیاز پر یقین رکھنا، ان کے لیے کھڑے ہونا اور مشکلات کے باوجود ڈٹے رہنا، یہی وہ جذبہ ہے جو کچھ نیا کر دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو انسان سوچ سکتا ہے، جس چیز کا خواب دیکھ سکتا ہے، وہ اسے حاصل بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ۔ شرط وہی ہے،
پکا یقین اور ہار نہ ماننے کا عزم۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ اصل جنگ، اصل مارکا وہ باہر نہیں ہے، وہ ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں لڑی جاتی ہے۔ جب تک ہمارا ذہن، ہمارا دل شکست تسلیم نہیں کرتا، کوئی وقتی ناکامی ہمیں مستقل طور پر ہرا نہیں سکتی۔ ہر چیلنج، ہر مشکل خود کو بہتر بنانے کا ایک زینہ ہے، اور یہ مشکلات ہی دراصل اپنے اندر چھپی ہوئی ان صلاحیتوں کو جگانے کا ذریعہ بنتی ہیں جن سے شاید ہم خود بھی واقف نہ ہوں۔ بالکل، یہ ہمیں ہماری اصل طاقت سے ملواتی ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے ایک سوال کے ساتھ اجازت لیتے ہیں۔ جی، وہ کون سا اندرونی خوف ہے جو کسی کو اپنی پوری صلاحیت، اپنے پورے پوٹینشل کے ساتھ جینے سے روک رہا ہے؟ اور کیا آج ابھی اس خوف کی زنجیر کو توڑنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی مثبت سوچ اور بلند حوصلے کی امید کے ساتھ اب اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔